فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون به جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان عزیزان گرامی، یہ اسٹون پتھر انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ شروع سے چلتا چلا ہے، اور اس کو اگر ہم چاہیں سوچیں تو یہ بالکل ایک دوا کی طرح کام کرتا ہے انسان کے لیے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ اسے کرو شارٹ کرو یار اس کے طور پہ ایک میڈیسن ہے، ایک دوا ہے. انسان کے سر میں درد ہوتا ہے جی، تو اس کے لیے وہ کوئی بروفین یا کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ایسی لے لیتا ہے. اگر مثال اس کے دانت میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اسی طرح سے وہ سیپٹران لے لے گا یا کوئی اور ٹیبلٹ ہے دوسرے اس نمونے کا لیتا ہے. تو پتھر بھی سیم اسی طرح سے، جیسے کہ یہ پتھر ہے اس کو بولتے ہیں کڈنی اسٹون، دانہ فرنگ اس پتھر کا نام ہے. اس کو استعمال کرنے والے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ گیس سے یا پتھری ان دونوں کو گلا کے یہ نکال دیتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر اس نے نکال لیا اور آگے کچھ نہیں ہے تو اس کو نہیں پہننا چاہیے، ورنہ وہ تکلیف شروع کر دے گا، واپس دوبارہ تکلیف شروع کر دے گا. اس لیے اس کو نہیں پہننا چاہیے. بہت سے پتھر ایسے جب تک معلومات نہیں ہو وہ آگے سے استعمال کرنا اس کا فضول ہے. مثال کے طور پہ یہ پتھر ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک اور پیس ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں را مٹیریل میں کہ یہ پتھر کس طرح سے نکلتا ہے. اور اس کے اندر جو اس کے اندر ہے، یہ اس کی جڑیں ہیں، یہ اس کے اب یہ ہارڈنس میں تو کم ہے
سختی میں کم ہے، لیکن جب اس کو استعمال کرے گا وہ انسانی جسم میں اس طرح سے حرارت پیدا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو فالج کی بیماری ہو، لقوہ ہو جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے استعمال کرنے والے کے لیے بے انتہا مفید ہے، کیونکہ یہ خون کو تیز کر کے برابر کر دیتا ہے، وہ چیزیں نارمل ہونے لگ جاتی ہیں۔ خدا نے ہر چیز میں کوئی کرامت تو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے اگر ہائی بلڈ پریشر ہوا تو وہ بھی نارمل ہو جائے گا، اگر لو ہوا تب بھی وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کو گومندک، بابا اس پتھر کا نام کیا ہے؟ زرغون گومندک، 4-5 قسم کے اس کے نام ہیں۔ تو اس کے آپ نے فائدے بتائے؟ جی، وہ فائدے تھے جو اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کے پہننے سے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں، جیسے یہ ہے، اس کو لاجورد کہتے ہیں، یہ لاجورد ہے۔ اب لاجورد کا پتھر اس کو استعمال کرنے والے سے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے اور کرنے والیاں، مطلب یہ تو کم ہوتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر، میں پہلے بھی دوا کہہ چکا ہوں، پھر یہ کہوں گا کہ یہ دوا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے وہ چیزیں خود بخود کم ہو جاتی ہیں، جیسے حسد، نظر بد، اپنا بچہ انسان کو خود ہی پیارا لگتا ہے تو وہ جو ہے اپنی نظر لگ جاتی ہے اس کو، اس لیے اس کے لیے بہترین چیزیں جو اس کو استعمال کرے، خواہ لاکٹ میں استعمال کرے، انگوٹھی میں استعمال کرے، اور کئی لوگوں کے نام سے یہ سامنے آ جاتا ہے، یہ اس کے لوگوں کے نام میں بھی آتا ہے یہ پتھر۔ پھر ایسے بہت سے پتھر ہیں، اب جیسے یہ یشب پتھر ہے، اور سبز رنگ کا ہوتا ہے، انگوری رنگ میں ہوتا ہے، تیز رنگ میں ہوتا ہے، لائٹ رنگ میں ہوتا ہے۔ اب یہ جب استعمال کرنے سے، جیسے میں نے آپ کو دکھایا، یہ انگوٹھی ہے، اس کو میں نے استعمال کیا، مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر جو اثرات، ایک ہوتا ہے تھیوری، خالی پڑھ لینا، پڑھنے سے جب تک عمل نہیں کرے گا، پریکٹیکل نہیں کرے گا اس پہ، تو خالی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مین چیز ہے اس کی اول پہچان، اصلیت۔ میں بات ہی صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصلی چیز ہو، اصل چیز اپنا رنگ دکھا دیتا ہے، اپنا کام دکھاتا ہے، لازم اس میں اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز میں اثرات ہیں۔ تو میں نے آپ کو فرنگ کے بارے میں بتایا اور گومندک کے بارے میں بتایا۔ اب ایک پتھر ہے پخراج، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہنا چاہوں کہ یہ پخراج ہے، اور اس میں پخراج کو کئی قسم کی بیماری انسانی جسم کے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں اس کو کس طرح سے بتاؤں کہ بواسیر تک کی بیماری کے لیے بہترین ہے، اس کے علاوہ انسانی جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، بہت سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں کام